حضرت علامہ مولانا حامد علی خان نقشبندی مجددی عنایتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سلسلہ نقشبند میں ہیں۔ حضرت جو ہے وہ قائد تحریک نظام مصطفیٰ بھی ہیں، اور آپ نے 1978 میں جو بھٹو کے دور میں جو تحریک چلی تھی، آپ نے اس کی قیادت فرمائی تھی، اور BBC لندن نے آپ کو ملتان کا بے تاج بادشاہ کہا تھا، اور BBC لندن نے یہ لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ ملتان میں ایسی ایک ہستی لوگوں کے دلوں کو رانی کرتی ہے جو اپنا ملتان کا بے تاج بادشاہ ہے، اور اسے حامد علی خان کہتے ہیں۔ حضور پیر طریقت مولانا حامد علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف ایک تحریک نظام مصطفیٰ کے قائد ہی نہیں تھے، طریقت میں وہ پیر بھی تھے، شریعت میں وہ راہبر بھی تھے۔ اپنے مریدین کے ساتھ، محبین کے ساتھ، جو ان کے پاس طالبان حاضر ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ حضرت پیر طریقت کا رویہ کیسا ہوا کرتا تھا؟ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کی تعلیم ہی یہی ہے کہ محبت سے اور پیار سے سب کے ساتھ اپنا رویہ اختیار کرنا۔ تو حضرت کی جو جتنے بھی مریدین تھے، اول تو حضرت نے جتنے بھی مریدین کیے وہ بہت کم کیے ہیں، کیونکہ حضرت نے اپنی تمام تر زندگی عاجزی میں گزاری ہے۔ حضرت پیر طریقت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولادیں کتنی ہیں، اور پھر حضرت پیر طریقت رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے گھر پہ اپنے اولادوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ حضرت نے اپنے وصال سے پہلے بھی اپنے تینوں صاحبزادوں کو بلایا، اور اس میں حضرت کے خلیفہ حضرت مولانا ایوب الرحمن حامدی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ حضرت نے تینوں صاحبزادوں کو بلایا اور ان تینوں میں ایک فیصلہ فرمایا کہ حضور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں محمد میاں میرے جانشین ہوں گے، تو 3 مرتبہ ہوں اور ہوں کہا، یعنی ہاں میں جواب۔ حضرت پیر طریقت رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک نظام مصطفیٰ میں جب ان کی گرفتاری ہوئی تو اس وقت عوام کے، حکومتی حلقوں کے کیا تاثرات تھے؟ عوام ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے کہ ہم حضرت کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے، اگر یہ گرفتاری کے لیے چاہیے تو یہ ٹینک ہمارے اوپر سے اپنا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضور پیر طریقت قائد تحریک نظام مصطفیٰ ملتان کے بے تاج بادشاہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا حامد علی خان صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کے 48ویں سالانہ عرس مقدس کے موقع پر آفتاب ولایت، مہتاب شریعت، حضور قبلہ سیدی قاری بہاؤالدین محمد میاں خان صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بڑے صاحبزادے، جانشین، سجادہ نشین خانقاہ حمدیہ حضور قبلہ قاری محمد نعمان میاں خان نقشبندی مجددی دامت برکاتہ القدسیہ کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر بتائیے گا کہ حضور قبلہ مولانا حامد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات، جیسے کہ وہ رامپور شریف اور روہتک، اور پھر اس کے بعد پاکستان میں ان کی تشریف آوری، اس میں تھوڑا سا مختصر ہمیں بتا دیجیے۔ یہ حضرت ملتان کے بے تاج بادشاہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا حامد علی خان نقشبندی مجددی عنایتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو تھے وہ رامپور شریف میں آپ سلسلہ نقشبند میں ہیں، اور آپ ایک سلسلہ نقشبند کے روحانی بزرگ ہیں، اور آپ نے حضرت شاہ حافظ عنایت اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اور آپ شیخ الحدیث بھی ہیں، اور آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم آپ نے جامعہ دارالعلوم رامپور سے آپ نے حاصل کی ہے، ماشاءاللہ۔ اور آپ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا حمایت اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو یہ اپنے سلسلے میں باجازت خلافت دی، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے یہاں پاکستان میں تشریف لائے، اور یہاں جامعہ حنفیہ چوک ملک مراد میں بحیثیت مدرس اور شیخ الحدیث اور محتمم مدرسہ خیر المعاد، اس وقت یہ مدرسہ خیر المعاد جو ہے قلعہ کونے قاسم باغ میں نہیں ہوتا تھا، یہ جامعہ حنفیہ مسجد میں ہوتا تھا، تو حضرت نے وہاں بحیثیت مدرس اور محتمم اپنے فرائض سر انجام دیے، اور حضرت جو ہے وہ قائد تحریک نظام مصطفیٰ بھی ہیں، اور آپ نے 1978 میں جو بھٹو کے دور میں جو تحریک چلی تھی، آپ نے اس کی قیادت فرمائی تھی، اور BBC لندن نے آپ کو ملتان کا بے تاج بادشاہ کہا تھا، اور BBC لندن نے یہ لکھا تھا اور یہ کہا تھا
کہ ملتان میں ایسی ایک ہستی لوگوں کے دلوں کو رانی کرتی ہے جو اپنا ملتان کا بیتاج بادشاہ ہے اور اسے حامد علی خان کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت کا جو ہے، حضرت نے اپنی پوری زندگی جو ہے اپنا درس و تدریس میں گزاری ہے، اور حضرت جو ہے وہ اپنا سلسلہ نقشبند کے لحاظ سے آپ شاہ عنایت اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں، اور آپ کی پوری زندگی جو ہے قرآن و سنت کے عین مطابق۔ حضور پیر طریقت مولانا حامد علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف ایک تحریک نظام مصطفیٰ کے قائدی نہیں تھے، وہ پیر طریقت بھی تھے، وہ رہبر شریعت بھی تھے۔ طریقت میں وہ پیر بھی تھے، شریعت میں وہ راہبر بھی تھے۔ اپنے مریدین کے ساتھ، محبین کے ساتھ، جو ان کے پاس طالبان حق حاضر ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ حضرت پیر طریقت کا رویہ کیسا ہوا کرتا تھا، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ حضرت کا جو رویہ تھا وہ بہت ہی ان مریدین سے محبت والا ہوتا تھا، اور یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی تعلیم ہی یہی ہے کہ محبت سے اور پیار سے سب کے ساتھ اپنا رویہ اختیار کرنا۔ تو حضرت کی جو جتنے بھی مریدین تھے، اول تو حضرت نے جتنے بھی مریدین کیے وہ بہت کم کیے ہیں، کیونکہ حضرت نے اپنی تمام تر زندگی عاجزی میں گزاری ہے، اور کوئی آتا بھی تھا حضرت سے مرید ہونے تو آپ یہ فرماتے تھے کہ صاحب آپ کہیں اور جا کے ہوئے، مجھ میں کیا ہے۔ یہ حضرت کی عاجزی تھی جو حضرت نے وہ کیا۔ باقی جو بھی حضرت ہر ایک سے محبت کرتے تھے اور پیار کرتے تھے، یہی اولیاء اللہ کی تعلیم ہے، اور ہمارا اسلام بھی یہی حکم دیتا ہے۔ حضرت سے جیسے میں نے پیر طریقت کے حوالے سے یہ ایک میں نے چھوٹا سا کویسچن کیا، اس میں ایک چھوٹا سا میں واقعہ اپنے والد گرامی حضرت مولانا نذیر احمد اظہر حامدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ میرے والد صاحب 1960 میں حضرت کی خدمت میں حاضر آئے تعلیم کے لیے، بیعت ہونے کے لیے، تو حضرت پیر طریقت نے سب سے پہلے شریعت مطہرہ میں میرے والد صاحب کو کامل بنایا۔ مکمل درس نظامی کروانے کے بعد اس دوران میں میرے والد صاحب نے کئی مرتبہ عرض کیا مجھے آپ بیعت فرمائیں، مجھے اپنے غلامی میں، اپنے مریدین میں شامل فرمائے۔ تو حضرت پیر طریقت نے یہی فرمایا کہ پہلے آپ علم دین حاصل کریں۔ جیسے انہوں نے علم دین حاصل کیا، دستار خلافت میں فضیلت، علم شریعت میں سند حدیث انہوں نے حاصل کی، پھر حضرت پیر طریقت نے ان کو اپنا مرید بنایا۔ حضرت نعمان میاں صاحب ایک سوال آپ سے اور ہے کہ حضرت پیر طریقت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جو طلباء پڑھنے کے لیے آتے تھے، شریعت مطالعہ، حدیث شریف، قرآن مقدس کی تفاسیر، علوم دینیہ، ان کے ساتھ حضرت پیر طریقت کا اپنے شاگردوں کے ساتھ رویہ کیسا؟ یہ شاگردوں کے ساتھ بہت اچھا رویہ تھا، اپنے بیٹوں کی طرح ان شاگردوں کو سمجھتے تھے، اور ان سے بہت ہی پیار محبت کے ساتھ جو تھے وہ حضرت ان سے ان کو تعلیم دیتے تھے اور ان کی تربیت کرتے تھے، اور بہت ہی حضرت کا بہت شفیق تھے حضرت مولانا حامد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی شفقت میں انہوں نے اپنا بچوں کو پڑھایا، اور جو مریدین اور عوام الناس سے ان کے دلوں میں جو محبت ہے عوام الناس کی حضرت مولانا حامد علی خان کی، وہ یہی ہے کہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ان کی محبت سے وہ پیش آتے تھے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ لوگ یہ حضرت کے چاہنے والے ہیں۔ جیسے آپ نے مریدین اور شاگردوں کے حوالے سے حضرت کا رویہ اور ان کے ساتھ جیسا مشفقانہ انداز اور رویہ تھا حضرت پیر طریقت کا، اس حوالے سے آپ یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ حضرت پیر طریقت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولادیں کتنی ہیں، اور پھر حضرت پیر طریقت رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے گھر پہ اپنے اولادوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ حضرت پیر طریقت رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ اولادیں ہیں، آپ کے 3 صاحبزادے ہیں اور آپ کی 3 صاحبزادی ہیں، اور جو سب سے بڑے صاحبزادے جو تھے وہ آپ کے جانشین مقرر ہوئے، اور آپ نے خود ہی انہیں اپنا جانشین مقرر کیا، اور میرے والد محترم حضرت قاری بہاؤالدین محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد اپنا حضرت صاحبزادہ قاری ناصر میاں صاحب اور حضرت صاحبزادہ قاری احمد میاں صاحب، یہ آپ کے 3 صاحبزادے ہیں۔ اور حضرت کا جو رویہ تھا اپنے صاحبزادوں سے بہت اچھا تھا، اور حضرت نے اپنے وصال سے پہلے بھی اپنے تینوں صاحبزادوں کو بلایا، اور اس میں حضرت کے خلیفہ حضرت مولانا ایوب الرحمن حامدی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ حضرت نے تینوں صاحبزادوں کو بلایا اور ان تینوں میں ایک فیصلہ فرمایا۔ یہ حضرت کا یہ میڈیکل ہال ہوتا تھا جو الحامد میڈیکل ہال، تو حضرت گیٹ میں، جی پارک گیٹ میں، تو حضرت نے جو ہے وہ ایک چابی جو تھی اس کی ناصر میاں صاحب اور احمد میاں صاحب کو دی، تو میاں صاحب کا کہہ کے حضرت کی زبان میں ساتھ نہیں دیا، تو حضرت کی زبان بند ہو گئی،
تو آپ کے خلیفہ نے حضرت مولانا ایوب الرحمن حامدی نے آپ اپنے شیخ کا جملہ پورا کیا کہ حضور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں محمد میاں میرے جانشین ہوں گے، تو 3 مرتبہ ہوں اور ہوں کہا، یعنی ہاں میں جواب دیا۔ تو حضرت نے کہ یہ اپنے بیٹوں سے اپنا بہت ہی شفیق اپنا انداز تھا اور ان سے بہت محبت فرماتے تھے، اور اپنے دور میں ہی انہوں نے فیصلہ فرما دیا تھا کہ ان کا جانشین کون ہے۔ حضرت نعمان میاں صاحب قبلہ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ حضرت پیر طریقت رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک نظام مصطفیٰ میں جب ان کی گرفتاری ہوئی تو اس وقت عوام کے اور حکومتی حلقوں کے کیا تاثرات تھے؟ عوام کے یہ تاثرات تھے کہ حسینہ گاہی سے لے کر اور جامعہ مسجد حنفیہ تک جو تھے عوام ہی عوام تھے، اور عوام ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے کہ ہم حضرت کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے، اگر یہ گرفتاری کے لیے چاہیے تو یہ ٹینک ہمارے اوپر سے اپنا جائے۔ تو حضرت آئے، حضرت نے خطاب فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ میں کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا، میں اپنی گرفتاری دیتا ہوں۔ تو عوام تو حضرت سے بہت محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی نثار اپنا کرنے کے لیے تیار تھے۔ بہت شکریہ قبلہ قاری محمد نعمان میاں نقشبندی مجددی دعوت برکات القدسیہ، یہ سجادہ نشین ہیں خانقاہ حمدیہ کے، اور حضرت پیر طریقت مولانا حامد علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ پوتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا، جزاکم اللہ، السلام علیکم۔